بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 6 نام دیف مالی کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق نام دیف مالی کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، نام دیف پودوں اور پیڑوں کو سمجھتا تھا۔ آپشن الف اپنا دوست، آپشن بے اپنا دشمن، آپشن جیم اپنا سجن، آپشن دال اپنی اولاد۔ درست آپشن ہے آپشن دال اپنی اولاد۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، نام دیو کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ آپشن الف تلف ہوئے، آپشن بے پروان چڑھے، آپشن جیم سوکھ کر رہ گئے، آپشن دال ویسے کے ویسے رہے۔ درست آپشن ہے آپشن بے پروان چڑھے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، نام دیو بچوں کا علاج کرتا تھا۔ آپشن الف تعویذ کنڈوں سے، آپشن بے ٹونے ٹوٹکوں سے، آپشن جی جڑی بوٹیوں سے، آپشن دال دوا دارو سے۔ درست آپشن ہے آپشن جیم جڑی بوٹیوں سے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، نام دیو کی موت واقع ہوئی۔ آپشن الف دل کے عارضے سے، آپشن بے ٹانگ ٹوٹنے سے، آپشن جیم درخت پر گرنے سے، آپشن دال شہد کی مکھیوں کی یورش سے۔ درست آپشن ہے آپشن دال شہد کی مکھیوں کی یورش سے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی رکھی ہے۔ آپشن الف استعداد، آپشن بے خوبی، آپشن جیم صلاحیت، آپشن دال بڑائی۔ درست آپشن ہے آپشن جیم صلاحیت۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق نام دیف مالی کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نام دیف مالی کا تعلق کس ذات سے تھا؟ جواب، نام دیف مالی کا تعلق ہندوؤں کی ایک نچلی ذات ٹھیر سے تھا۔ بے ہے، نام دیو کو اپنے پودوں سے کس حد تک لگاؤ تھا؟ جواب، نام دیو مالی کو اپنے پودوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ انہیں اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا تھا۔ جیم ہے، نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو وہ اس کے لیے کیا کیا جتن کرتا تھا؟ جواب، نام دیو کا اگر کوئی پودا بیمار ہو جاتا تو وہ اسے بچانے کے لیے ہزاروں جتن کرتا تھا۔ کبھی خود بازار سے دوائیاں لاتا، کبھی باغ کے داروغہ کو کہہ کر، اور کبھی مصنف سے دوائیاں منگواتا تھا۔ دن اس کی ایسی سیوا کرتا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا۔ دال ہے، نام دیو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ نام دیو مالی ایک دن کام میں مصروف تھا، اچانک شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور اس قدر کاٹا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہے، نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور بڑائی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق نام دیو مالی کے متن کے پیش نظر خالی جگہیں پر کریں۔ الف ہے، کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں ڈیش ہے، بیکار ہے۔
یہ سبق کے متن کے اندر سے کچھ جملے لیے گئے ہیں اور آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ خالی جگہ میں لفظ ہوگا پروان۔ جیم ہے، باغوں میں رہتے رہتے اسے ڈیش کی بھی شناخت ہو گئی تھی، اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خالی جگہ میں لفظ ہے جڑی بوٹیوں۔ اپنے ڈیش کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہے ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ خالی جگہ میں لفظ ہے یورش، مراد حملہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے سبق نام دیو مالی کے پہلے 3 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ حل کیے ہیں۔ اس کے بعد تفہیم عبارت اور تذکیر و تانیث کا سوال جو ہوگا وہ الگ ہوگا، کیونکہ ان کو وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سمجھانا ہے کہ آپ نے عبارت کو کیسے سمجھ کے حل کرنا ہے۔